جی اور سر جی حکم ہے نا سب استطاعت اللہ الحمد علیہ للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آج 17 تا کیا تھا 22، تو میں آپ کے سامنے پہلے تو ان آیات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نوٹ کریں کہ ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان کی ہدایت کے لیے کیا کیا احکامات دے دی ہیں۔ اب ذرا آپ اسی کو دیکھیں، آیت 17 جو کل ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 کام اگر آدمی کر لینا ہیں بڑے مشکل، کیونکہ عزم الامور میں سے ہیں، تو ان کی بڑی تاکید کی ہے۔ اگر یہ 3 کام کرے گا تو باقی دین اس کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، پہلی بات نماز قائم کر، وامر بالعرف، اور امر معروف کا حکم دو، انہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، وصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تمہیں آئے اس پر تم صبر کرو۔ کتنی بڑی، اور صبر آپ کو پتہ ہے، جب کوئی گالی دے رہا ہو آپ کو اور آپ کو شیطان اکسا رہا ہو کہ جواب دو اس کو فٹافٹ، اور آپ کہیں نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے، میں نے تو اس پر صبر ہی کرنا ہے، یہ جو مرضی ہے کہتا رہے۔ تو یہ صبر ہو یا امر بالمعروف، آپ لوگوں سے آپ ذرا کام کر کے دیکھیں نا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، پھر دیکھیں کس قدر صبر درکار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ٹاپ کی ہیں۔ یہ تینوں اگر جس نے اقامت نماز کا حق ادا کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر کرنے کا، یقین مانے وہ انسان بڑا قیمتی انسان ہے۔ آج یہ ساری خوبیاں آپ انہی لوگوں میں پائیں گے، ان مسلمانوں میں جو کافرانہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ان ملکوں کا حال، دیکھ لیں اپنے ملک کا حال دیکھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کو میں نے ایک میسج بھیجا ہے، اور وہ اب پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے، کہ ہم جو قرارداد آ رہی تھی یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اس کو نرم کرنے کے لیے کس نے کوشش کی ہے؟ جلدی بتائیں۔ عرب والوں نے سر۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ پاکستان نے، حکومت پاکستان نے کی ہے، جس کی تعریف امریکن جوئش کانگریس نے کی ہے، کہ آپ نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، اور ہم اس قرارداد کو نرم کرا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری مائیں بہنیں کس، یہ ہے۔ ابھی کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ اللہ کی آیتوں کو سستے داموں بیچنا، یہ ہے اللہ کی آیتوں کو سستے داموں بیچنا، کہ یہودی وہ ظلم کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی، اور ہم ان کے لیے جو قرارداد آ رہی ہے اس کو نرم کرنے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، امریکن جوئش کانگریس۔ اب ذرا غور کریں، تو یہ کام کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور پھر جا کے اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت آتی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، میں نے تفسیر، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور آیت 18 میں آئیں۔ سب سے بری بات جو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بری بات جو ہے وہ ہے انسان کے اندر
خود پسندی یا فخر و غرور؟ خود پسندی یہ کہ وہ اپنی بات ہی اس کو، جیسے کل ہماری ایک بہن نے کہا کہ بندہ کہتا ہے میں میرا ہمارا، اور اس کے علاوہ اس کو فخر کے کہ اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کہ بس ساری خوبیاں تو میرے اندر جمع ہو گئیں۔ دوسرا، نعم اللہ دولت بھی دے، مال بھی دے، شکل بھی دے، صحت بھی دے، اور اس پر آدمی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنے کے، ان کو اپنی پراپرٹی سمجھے اور ان پر فخر اور غرور کرے، یہ جو ہے وہ م، دوسری چیزوں پر فخر ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں سمجھنا کہ بس میری ذات ہی خوبیوں کا مجموعہ ہے، یہ مختال ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اچھا، یہ اللہ کو کیوں سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ صحیح صحیح جواب دیجئے، تکے مت ماریے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو تکبر کی چادر اللہ کی چادر ہے۔ یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے، قرآن کی بات کہہ رہی ہیں، سمجھنے کے لیے کہ خوبیوں کا مالک تو وہ ہے، ہر خوبی کا سرچشمہ وہ ہے، اس لیے وہ تکبر کی چادر ہے، اس کو تو سوٹ کرتا ہے تکبر، لیکن کسی اور مخلوق کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی دی ہوئی انعامات پر وہ تکبر کرے۔ لہذا یہ اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اللہ کے بندے بنیے، اس کی عبادت کا حق ادا کیجئے، تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ جس چیز سے سب سے زیادہ، اچھا ایک اور بات بتائیں، شکر کس کے منافی ہے؟ ساری 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 میں نے جواب آپ کو دے دیا، یہ تکبر جو ہے نا یہ شکر کے منافی ہے، اور اللہ کا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ وہ جو شکر کرے اس کی نعمتوں۔ اسی کے لیے سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کتنا دین آپ دیکھیں، اللہ کا یہ دین کتنا سادہ اور فطرتی ہے کہ ہر بات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی آواز ہے۔ آیت 19 میں فرمایا کہ سادگی اور عاجزی کیا ہے؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر اصوات صوت الحمیر، سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ تو اب جب انسان چیختا چلاتا ہے اور غصے میں اور ادھر اور ادھر، اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے جس کا حکم دیا ہے وہ تو تواضع ہے، وہ تو عاجزی ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ذرا غور کیجیے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے، مومن کے دل کی بات ہے۔ اچھا، اب اس رب کا جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو تکبر اور فخر کا حق ہے، اور اس کی صفات بہت جگہ پر جا رہی ہیں۔ یہاں آپ 20 میں کریں، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک انسانی کوئی نہ کوئی خدمت دے رہا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعمت ظاہرا و باطنا، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ وہ اس نے جو ظاہری اور چھپی نعمتیں تھیں وہ تم پر تمام کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور بغیر کسی علم کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، کب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلا اس علم کے بغیر جو حقیقی علم ہے قرآن اور سنت کا، جو اللہ کے حوالے سے بندے کو پتہ چلتا ہے، ولا ہدن، اور نہ وہ ہدایت پر ہے کہ وہ جھگڑا کر سکے، ہدایت قرآن و سنت میں ہے، ولا کتاب منیر، اور کتاب منیر کا مطلب جو ہے روشنی دکھانے والی کتاب، وہ قرآن ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ امت جس کو اس قرآن کا راستہ اختیار کر کے دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت، اس کو چھوڑ کر کس قدر دنیا، شیطان اور طاغوت کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
آنکھیں دیکھ لیں، کھولیں اور سمجھیں کہ ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 21 میں بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جواب کیا ہے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی رسموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اپنے باپ دادا کی وہ رسمیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جب ان پر عمل کریں گے تو گویا شیطان آپ کو بلا رہا ہے کس کی طرف؟ جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آخری بات کل جو ہم نے پڑھی ہے، کمال کی آیت ہے، ہر آیت کمال کی ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، عقیدہ ہو، ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، وہ سوائے اللہ کے کہیں سے نہ لے، قرآن و سنت سے لے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا شخص جو ہے نا، جس نے اللہ کے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا کڑا تھام لیا، اب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر کرو گے تو بھلا تمہارا ہے، اس مضبوط سہارا نہیں پکڑو گے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کاموں کا انجام جو ہے تم نے مر کر زندہ کر کے اللہ نے تمہیں انجام تک پہنچانے کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے سورت بقرہ کی بقرہ کی، جی 256 یہ قرآن کو جب قرآن سے ملا کے پڑھتے ہیں نا، مزہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عقل سوجھ بوجھ دی ہے اس کو ایسی رہنمائی ملتی ہے، وہ اتنی سمجھنے کے بعد اللہ کے تابع ہو جاتی ہے کہ انسان کا ایمان کے مزے لوٹنے لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی کل کی بات آیت 22 تک۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں آیت 23 پر۔ ایک بات آپ نوٹ کریں کہ قرآن کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، کہ قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے۔ ایک خوشخبریاں کہ تم اگر اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کرو گے وہ اللہ کی مدد سے، تو تم دنیا میں اور آخرت میں مزے لوٹو گے، اور اگر تم نے اس کے خلاف کیا پھر یاد رکھو، آیت 23 میں یہی بتایا گیا، وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نبی نبی کریم کریم صلی صلی نبی اللہ اللہ پاک علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ رب دیکھیں نا کتنا مہربان ہے اپنے نبی پر۔ اچھا، نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کہ غم میں کیوں مبتلا ہیں؟ بتائیں نا مجھے کیا وجہ ہے۔ یہ جہنم، کیونکہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو بچا رہا ہوں کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ، پر لیکن یہ جا رہے ہیں، اس لیے وہ کام کرتے تھے۔ آپ جو ہے نا ایک آدھی بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس لیے غم میں مبتلا تھے کہ یہ دنیا جہنم زار انہوں نے بنا رکھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں، آخرت بعد میں، پہلے دنیا ہے، اور یہ دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق، اس کی حمایت شامل نہ ہو، بندہ کافروں کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ٹرمپ، کیا سی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں، صحابہ کرام کا دور دیکھیں، فیصلے جب قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو معاشرہ رش کے جنت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو دنیا کس طرح جہنم زار ہے۔
قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نوٹ فرمائیں کہ اور دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ دین کس قدر اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں ومن کفر، اب جو کوئی کفر کرتا ہے فلا یحزنک کفرہ، اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں، بڑے غور سے سمجھیں. اللہ اپنے نبی سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو انسان کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی فطرت ایسی بنائی کہ نیکی اور بدی کی پہچان رکھتی. اس کو بعد اس کو ایکسٹرنلی پوری کائنات میں نشانیاں، آیات کائنات، خود اس کی ذات میں آیات انفس، قرآن، کتابیں، انبیاء بھیج کے. اب اگر کہتا ہے نہیں کرتا اللہ کی اطاعت اور کفر کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی سے چھوڑ دے اس کو، میں نے اس پر اپنی حجت تمام کر دی ہے. اور اگر اب بھی یہ باز نہیں آتا تو آگے دیکھیں، اللہ کہتے ہیں الینا مرجعکم، تم نے پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے. بتا دوں گا اچھی طرح. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ آپ لوگ نوٹ کریں، اور جب بھی درس دیں تو لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ یقین کر لیں کہ موت کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 ہے کہ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی دونوں انسان کے سامنے ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بندے یاد رکھ، نیکیوں میں سبقت کر اور برائیوں سے بچ. الینا مرجعہم، انہوں نے پلٹ کے ہم میرے پاس ہی آنا ہے، ہمارے پاس. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمَلُوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کارستانیاں کی ہیں. کیوں؟ وہ اللہ بتائے گا. کون اللہ اس کو بتائے گا؟ بتائیں کون سا اللہ تعالیٰ کی کیا خاص صفت لائی گئی ہے یہاں؟ لطیف اللہ خبیر. علیم بذات الصدور. ہائے ہائے، جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے نا، اس کو تمہارے سینوں کے رازوں کا بھی پتہ ہے کہ تمہارے ارادے کیا تھے، تمہاری انٹینشنز کیا تھیں. تم دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہوتے تو جنت جاتے. یہ تم نے برائیاں کی ہیں تو مجھے بالکل پتہ ہے. کبھی سوچا کریں، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ مسلمان حکمران اپنے ججوں کو پابند کر رہے ہیں. وہاں کون جج ہوگا بتائیں مجھے؟ اللہ کی اللہ ذات تعالیٰ ہے. خود. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کسی کی مجال نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی. سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ امتی. امتی ہاں، امتی. اللہ اکبر، کیا نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. تو آپ اس دن سے ڈریں، میں ڈروں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن آ کے رہے گا. قرآن نے کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ نے قسمیں گواہیاں پیش کر کر کے کہا ہے کہ یہ دن آ کے رہے گا. حالانکہ اس اللہ کے لیے لانے کے لیے، لیکن وہ ہمیں یقین پیدا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں قرآن نے کہی. سمجھیں بات کو، تاکید کہی ہے کہ اس دن کی تیاری میں کوئی کمی نہ کرنا. کوئی سوال آج 23 کے بارے میں؟ اب آئیے آیت 24. اچھا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے سوال آ رہا ہے. لبس، ہاں، نمتعہم قلیلا، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. کتنی وارننگ ہے.
کہ یہ جو دنیا کے مزے ہمیں ملے ہوئے ہیں نا، کسی کو دیکھ لیں، بڑے سے بڑے جرنیل کو دیکھ لیں، بڑے سے بڑے جج کو دیکھ لیں، یہ سب تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ کل جو چیف جسٹس تھا نا، آج وہ کس طرح چھپتا پھر رہا ہے، کتنا قلیل ہے یہ سارا، آپ دیکھیں۔ آپ باجوہ کو دیکھیں، اس کے جی ساتھ سر پیرس میں کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ بنے نا، تو پھر اس اللہ نعمتیں بھی زیادہ دے گا اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا دے گا۔ اور اگر وہ صرف دنیا کے مزے لوٹے تو دنیا بڑی عارضی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ میں سے جو سب سے معمر آدمی ہے وہ سوچے کہ اس کا بچپن یہ گویا کل کی بات ہے۔ آپ کو بڑے بزرگ باتیں سناتے ہوں گے، جیسے یہ کل کی باتیں بتوا رہے ہیں ہمیں۔ کتنی جی دنیا سر ایسے ہی ہے۔ کتنی شارٹ لیو ہے دنیا۔ اور اللہ کہتے ہیں سنو، ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر اللہ بے بس کر کے اور ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائے گا۔ یہ کن سے خطاب ہے؟ وہ جو دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا حق ادا کرے۔ ہم حق ادا آمین کریں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بڑے چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں، جو آگے آج 25 میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی ہے تو کہیں گے اللہ، تو تمہیں رزق کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کے سوال کیوں کرتا ہے؟ سر جی یہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں بالکل، یہ ہے بات کہ انسان، کافر بھی کہہ رہا ہے، اللہ دیکھیں نا یہاں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ ہے وہ بڑی بات کہ غور و فکر کی دعوت دو لوگوں کو۔ یہ آپ کا بھی جب دیکھیں نا، ہم جب ایک دفعہ بندے کو یہ اس کی پہچان کرا دیں کہ اس کے رب کے کتنے کرم ہیں، اور یہ سوالیہ جو خطاب میں بندہ اختیار کرتا ہے نا، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور جو لیکچر بغیر درس اور انٹریکشن کے ہوتا ہے، وہ درس بہت کم مؤثر ہوتا ہے۔ تو آپ کو وہ سارے طریقے استعمال کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک بات سمجھ میں آ جائے، اور اس حد تک سمجھ میں آ جائے کہ وہ ان کے ایمان اور عمل کا حصہ بن جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سوال وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مخالفین سے سوال ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھو اللہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو کیوں وہ جواب دینے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ کیوں کہیں گے؟ بتائیں نا، سر کافر جی یہ کیوں؟ خالق جب اللہ کو تو خالق مانتے ہیں نا۔ ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ سر اللہ آپ تعالیٰ کی عظمت طاقت کا اعتراف ہوتا ہے ان کو۔ جب آپ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیا ان کے باپ دادا نے پیدا کی ہے؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی نے پیدا کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان جس نے پیدا کیے ہیں اس کو کس حکمتوں سے اور کس پرفیکٹ طریقے سے چلا رہا ہے؟ کوئی کہہ نہیں، کوئی مائی کا لال دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، کرسی یا کوئی لکڑی کا کام آپ کوئی لے لیں، دیوار کا کام، اس کا خالق نہ ہو تو وہ نہیں بن سکتی۔ یہ زمین و آسمان، اللہ اکبر، یہ سوال معمولی نہیں ہے۔ تو وہ جواب اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے بنایا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہے نہیں۔ کافر بھی یہ کہتے ہیں وہ جی بنایا تو ہے اس نے، لیکن اب وہ چھوڑ دیا اس نے، دنیا چل رہی ہے۔
نعوذ باللہ. اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے بنا کے پھر میں نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا، اور عرش پہ بیٹھا ہر چیز کو، ہر مخلوق کی ایک ایک چیز کو واچ کر رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو کل الحمد للہ. اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہو الحمد للہ. کیوں الحمد للہ کیوں کہو؟ کہ کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق صرف مالک نے کی ہے. یہی تو دعویٰ ہے قرآن کا. اور کافر اس بات کو تو مانتا ہے، بنایا تو اس نے ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے. تو اس لیے، لیکن مسئلہ کیا ہے اس کا، یہ بتائیں مجھے. جب یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ شرک شرک. بل اکثرهم لا يعلمون. بالکل خود آپ نے خود پرستی، مادہ پرستی. یہ جو لا یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اس لیے کہ وہ اگر سمجھ میں آ جائے، اس پر ایمان لے آئیں، تو ان کو یہ ساری نوسر بازیاں، یہ فسادی کام، جھوٹ، رشوت، ہر برائی کا ارتکاب، فحاشی اور یعنی جس سے معاشرہ بگڑ سے فساد تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ وہ اپنی ذاتی عیاشی، فحاشی اور یعنی کے لیے، جس کو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، تو اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کو خالق تو مان لیتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس کو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا حاکم ماننے سے نہیں، تیار نہیں ہے. اس کی سر جی، عبادت آج کر. بھی تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم بلاتے ہیں درس کی طرف، تو وہ لوگ نہیں آتے کہ ہائے کہیں ہماری مشکل ہی نہ ہو جائے، ہمیں کوئی چیزیں چھوڑنی ہی نہ پڑ جائے. یہ جو آپ بات کریں 100% ٹھیک ہے. آپ آج کی جب بات کرتے ہیں، ہم مسجدیں اور ادارے بناتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ان لوگوں سے جو حرام کماتے ہیں، تو ہم ان اداروں میں بیٹھ کے ان حرام کمانے والوں پر تنقید نہیں کر سکتے. ان کو ہم صاف بتا نہیں سکتے کہ اللہ حلال ہی سے برکت دیتا ہے. جب ہمارے ادارے اس چیزوں سے بنتے ہیں تو پھر وہ ادارے حق کا کام نہیں کر سکتے. مسجدوں میں لینے والے فنڈ جو مولوی ہیں، وہ کبھی، جب وہ کبھی جمعے کو آ ہی جاتے ہیں، تو کبھی زبان سے وہ بات نہیں نکالتے جو اللہ نے فرمائی ہے، بلکہ وہ اس کی راضی کرنے کے لیے باتوں کو گھماتے پھراتے ہیں. یہ نوٹ کیا نہیں آپ نے؟ جی. اب لا بل يعلمون سے یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. فطرت اندر سے انسان وہ برائیوں کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ برائیاں ان کے لیے سب کچھ دنیا میں اویلیبل کر رہی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ دینے والا ہمیں اس لیے دے رہا ہے کہ ہم کھل کھیلیں، قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا. بل اکثرہم لا جی سر. یعلمون. وہ آگے خود آپ نے بتایا ہے. اور یہ بل اکثرہم لا، وہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، اور حق کا ساتھ دینے کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں. یہ وہ نہیں جانتے. اور آگے کی آیت 25، چھوٹی سی آیت، للہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، پوری مخلوق، اس کا مالک، خالق، رازق اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. للہ ما فی السما، میرا بھی مالک اللہ ہے. یہاں ہم فٹافٹ دوسروں پر کہ اللہ سب کا مالک ہے. سب سے پہلے اللہ میرا مالک ہے، اور میرا حاکم ہے، میرا پالنے والا، میری ساری ضروریات کو پوری کرنے والا. اسی نے مجھے پیدا فرمایا، اسی کے سامنے میں نے حساب دینا ہے، لہٰذا میں اس حساب کی تیاری کروں. اور
اللہ آگے کہتے ہیں ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے اور اس کی تعریف ہر چیز کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہارا فائدہ اپنا ذاتی فائدہ ہے اس میں، کہ اس کی اطاعت اور تابعداری اور اس کو حق الہ اور حاکم مان لو۔ فائدہ تمہارا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے، دنیا میں عذاب دینا چاہے آخرت میں عذاب دینا چاہے اور فیصلہ عدل کے مطابق کرے گا، تو وہ سب کچھ اس کے حق اس کے پاس ہے۔ اور حمید ہے، تمہاری تعریفوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی تعریف اس کو جب اس شکر کرو گے، جب تم سمجھو گے کہ میرے اوپر اسی کے کرم ہے، جب شکر کرو گے تو اطاعت کی کرو گے، جب اطاعت کرو گے تو بھلا تمہارا ہے۔ وہ بے پرواہ ہے ان چیزوں سے۔ یہ ذرا اچھی طرح سمجھیے، میری ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ کیوں؟ میں اس عبادت کی وجہ سے ہی اللہ کا بندہ بنوں گا، اور اس عبادت سے جو میرا اخلاق، کردار، سیرت بنے گی، وہ میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے محلے والوں کے لیے وہ بہترین چیز ہوگی۔ اور اگر میں اطاعت نہیں کروں گا تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں کا حال، آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں۔ کوئی سوال آج 26 تک؟ ایک آیت آگے آ رہی ہے 27، بڑے غور سے سنیں اور پہلے مجھے جواب دیں، پھر میں آپ کے سامنے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کے سارے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعدہ سبعۃ بحر، ہاں سبعۃ بحرن، اور اگر 7 سمندر اور دوات بن جائیں، ما نفدت سر جی کلمات، اب خرم ما نفد۔ ساری ہاں ابخورن، بحر کی جمع ابہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 7 مزید سمندر بھی دواتیں بن جائیں، ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ یہ 7 سارے درخت، 7 سمندر مزید تو نہیں ہو، اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں امریکہ ہو، یورپ ہو، چائنا ہو، آپ کا رشیا ہو، جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس پہ ہو رہی ہے؟ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ جو بایولوجی ہے، پودے اور جڑیں اور اس پہ، اور ساری دنیا کام کر رہی ہے، اور ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فائدے رکھے ہیں۔ ریسرچ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ ہیں وہ اللہ کی باتیں جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری یونیورسٹیز لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ قیامت تک لوگ لگے رہیں گے، اور یہ اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات، اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں، ایک ایک چیز کی قسمیں دیکھیں، گندمی کو دیکھ لیں، چنوں کو دیکھ لیں، تو گویا یہ بالکل برحق بات ہے کہ اگر سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور 7 سمندر مزید بھی کی سیاہی بنا دی جائے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اتنی وسیع اور عریض کائنات، اس کے اندر کتنی لاکھوں کہکشائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو تعلیمات، جو ہدایات، جو سارے کارنامے ہیں ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے، بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے درخت سمندر بن جائیں، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ 7 سمندر مزید سے ہی بن جائیں، یہ کبھی بھی اس کلمات کو قلم بند نہیں کر سکتے جو اللہ کے ہیں۔
یہ کم پڑھیں گے. سر اچھا، جی ایسی ہی تو آیت سر سورہ کاف میں بھی آئی اللہ ہے تعالیٰ آپ ذرا مجھے موقع تو جی دیں نا پلیز، مجھے موقع تو دیں. اگر میں کمی کروں تو پھر بتائیں. پہلے جو چیز میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ چکے ہیں آپ. اب سنیں جس بات میں، وہ بات بالکل میں کرنے لا رہا ہوں، لیکن پہلے اس جو آیت زیر بحث ہے، سورہ کاف کی آیت 109 لکھیں آپ. اس میں اللہ فرماتے ہیں کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر اتنی اور بھی لے آتے تو اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے یہ کافی نہ ہوتے کہ موجودہ درخت بھی کلمے بن جائیں، سمندر بھی، اور پھر اور بھی اتنے لے آئیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی باتیں اتنی کمال کی ہستی ہے. یہ ہے میرے رب کی عظمت. اچھا، اب اس آیت 127 کے آخر میں ایک بات ہے، وہ اس کو بڑے نوٹ کریں. صفات کون سی لائی گئی ہیں اس جو آیت کا مضمون ہے؟ ان اللہ عزیز عزیز حکیم. یہ اس کی حکمت ایسی ہے، وہ اتنا زبردست طاقت، قدرت اور غلبے والا ہے کہ وہی یہ کام کر سکتا ہے. یہ دنیا کے جتنے لوگوں نے شرک کر رہے ہیں بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے تعارف کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات کے درخت سیاہی بن جائیں اور سمندر درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر اور بھی لا دیے جائیں. یہ بات آپ کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس کی وسعتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتوں کی وسعتیں یہ کافی نہیں ہیں لکھنے کے لیے. یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کا مقام و مرتبہ، اور اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب اس عزیز میں ذرا وسعتیں دیکھیں اور اس کی حکمت کے کمالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت 27 میرے رب کی کس طرح اس کی کمالات کو بیان کر رہی ہے. کوئی سوال آیت 27 کے بارے میں؟ سر جی سوال یہ ہے کہ کیا اس کے جواب میں آیت الکرسی کی وہ آیت وہ حصہ لا سکتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء؟ اچھا، آپ ایک بات میری سنیں. کیا انسان وہ اپنی جگہ بالکل بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہی بات ہے نا وہاں پہ. جی سر. لیکن آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، وہ انسان کی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی وسعتوں کا انتہا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے، لیکن آپ محدود کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں انسان کے علم بڑا محدود علم ہے اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کا علم بے انتہا ہے، اس کا کوئی احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو وہاں کہی گئی ہے. یہاں بات ایک اور پہلو سے سامنے رکھی گئی ہے کہ اگر 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے قلم، اللہ کی جو باتیں ہیں، جو علم ہے اللہ کا، وہ قلم بند نہیں ہو سکتا. دونوں کو الگ الگ دیکھیں تاکہ ہمیں اللہ کی کمالات کا صحیح اندازہ ہو جائے. وہاں اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. یہاں ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، چاہے آپ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیں. آپ کیوں اتنا لمٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اس کے کمالات کو؟ دونوں کو الگ الگ دیکھیں، سمجھیں، پھر دیکھیں کہ کمپیریزن بنتا ہے یا نہیں. سر بات میں کسی ایک بات کہنا چاہتی ہوں سر. جب شعور نہیں تھا تو نعوذ باللہ من ذالک سر ایسی آیات پڑھ کے نا سر، تو میں سوچتی تھی کہ شاید کہ یہ نا ایگزیجریشن کے لیے کہا گیا ہے. اللہ لیکن اکبر. سر جیسے جیسے میں نے انسان کو سٹڈی کیا، ہیومن بینگز کی جو باڈی ہے اس کو سٹڈی کیا، تو سر یہ بات بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے فرامین برحق ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ جتنا بھی ان پہ غور کریں گے نا
آپ ان کو حق ہی پائیں گے۔ آج انسان دیکھے نا کس قدر اپنے علم میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن لیکن اس کی حکمتوں سے آج بھی واقف نہیں ہے۔ وہ اس علم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا شکر گزار ہوتا، اب وہ کہتے ہیں میں اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا کو فتح کر لوں گا۔ بھائی تم دنیا کو فتح کیا کرو گے؟ تم گمراہی کا سبب بنو گے، تم دجال کے بڑے ساتھی بنو گے۔ تو لہذا یہ جو آیات ہے نا، یہ بڑی احتیاط سے پڑھ کے سمجھنی چاہیے۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اگر ہمیں کوئی بچپن میں یہ کہتا ہے تو ہم کہتے یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت جب دیکھی، سمجھی، اور دنیا کو دیکھا، علوم کو دیکھا، سمجھا، پڑھا، پڑھایا، تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا حق ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی سر، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے، اس کا 10-15% استعمال ہوتا ہے ابھی تک، یعنی ایسے کا ویسا ذہن لے کے قبر میں چلا جاتا ہے انسان۔ تو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اتنی ترقی کے باوجود ابھی اتنا کم پورشن استعمال ہوا ہے۔ جتنا مرضی ہے استعمال کر لے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ جو آیت الکرسی ہے نا، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو 10 صفات آئی ہیں وہاں پہ، اس کا کوئی کسی مخلوق میں شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر آپ کی 27۔ اور اب اس اللہ جس کی یہ صفات ہیں، 28 تو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما خلقکم ولا بعثہم الا کنفس واحدہ، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کر دینا، اٹھا دینا، بس ایسا جیسے ایک نفس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے۔ کیا مطلب ہے بھلا؟ بات سمجھ آ سر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو کن نہیں کہنا ہے ایک دفعہ۔ جی ہاں، ایک فرد ہو یک۔ دیکھیں نا، اب حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، اور ایک حکم کن سے بس۔ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے بنا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک کن کہنا ہے، چاہے ایک کو اٹھانا ہو، میرا حکم ایک کے لیے ہو یا سب کے لیے برابر ہے۔ کیا بات ہے رب کی، اس کی قدرت، اس کے احکامات کو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤثر بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو نا کافروں سے کہ ہڈیاں وہ ہو گئی، بوسیدہ ہوں گئی، کب اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، قرآن نے بار بار دلائل دی ہیں۔ یہاں ایسی دلیل دی ہے کہ ساری دنیا کو قیامت کے دن اٹھانا، اور گویا ایسا ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا ہے۔ دوسرا سور جب پھونکے گا پتہ ہے کیا ہوگا؟ سارے قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیسا حکم ہے، کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور وہ اس حال میں اٹھے گا جس حال میں مرا ہے، سجدے میں تھا تو سجدے میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر! یہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تیار رہیں، اور ہم اس حال میں ہوں کہ اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے سر یہ جو چیز انسان کو لرزا دیتی ہے کہ انسان جس چیز میں مگن ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر! کہ اس اللہ لیے تعالیٰ میڈم، اس لیے کہ اللہ اس کو بتائے گا تو دنیا میں مجھ پر ایمان رکھتا تھا، میرے لیے تم زندہ تھے، آج دیکھ لو میں تمہیں کس قدر راضی ہوں کہ میں نے تمہیں سجدے میں اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو گمراہیوں میں لگا ہوا تھا وہ گمراہی کی حالت میں اٹھے گا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جس نے پیدا کیا تھا، جس نے مجھے موقع دیے تھے، میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں آج اسی ذلیل حرکت میں اٹھ رہا ہوں۔ تو آیت 28 میں فرمایا کہ یہ جو تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ایسا ہے۔ دیکھیں نا آپ، یہ دوسرا سور جو ہے، پہلے سور میں کیا ہوگا بتائیں؟
سارے انسان ختم ہو جائیں گے، دنیا بالکل ختم، دنیا لپیٹ دی گئی، اور دوسرا سور پھونکے گا تو دنیا ہی دوسری اٹھ کے سیدھے پہنچیں گے میدان حشر میں۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، کتنا ایمان اور عمل، چاہے قبر ہو چاہے حشر ہو، کہ کس طرح مومن شادان اور فرحاں ہوگا کہ میری آج اپنے میرے رب سے ملاقات ہے۔ اور بدبخت انسان جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ پاؤں اور کے بل نہیں، سر کے بل چل کے جائے گا، اندھا اٹھے گا۔ دنیا میں سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ یہ جو عمل کرنے لگے ہیں ہم، اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی سوال جو آیت نمبر 28 کے حوالے سے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، وارننگ کہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اس کی جو صفت ہے نا، اس کا اگر تمہیں احساس ہوتا تو یہ تم باتیں نہ بناتے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے اور کیسے۔ اس کے کمالات تو تم روز بروز روز ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ آیات آفاق کو بڑا غور سے دیکھا کریں، انہی میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو راز ہے ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر لے۔ کیوں؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہے۔ آیت 29 میں دیکھیں، الم ترا، کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہی نماز جو سردی میں 5 بجے ہوتی ہے مغرب کی، وہی اب 7 بجنے پہ ہوگی؟ دن کتنا بڑا ہو جاتا ہے گرمیوں میں، رات کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اور رات کتنی بڑی ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور کتنا دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ روز کا مشاہدہ ہے آپ کا، روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ پہلی صفت بتائی کہ ذرا اس پہ غور کر، دوسری بتائی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تمہارے خدمت پر لگا دیا، مسخر کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ دن میں کام کرنا، ہمیں جو موقع ملتے ہیں، رب کی نے کس قدر دن کو کام کرنے کے لیے، اور اگر وہ کام سراسر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق نہ کیا جائے تو وہ کام جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے بالآخر۔ اور اگر وہی کام اللہ کے حکم، جس نے یہ دن اور رات پیدا کیا ہے، جس نے سورج اور چاند پیدا کی ہیں، اس کے حکم کے مطابق کرے تو یہی کام اس کے لیے اللہ کی تائید، نصرت اور اس کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات بتائی کہ دن اور رات میں آپ دیکھیں کس طرح فرق ہے۔ دوسری بات بتائی کہ سورج اور چاند کس طرح تمہاری خدمت کر رہے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک جو ہے وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ یہ اجل مسمى کیا ہے؟ مقرر وقت کون سا ہے بھلا؟ بڑی نشان اللہ تعالیٰ آخرت کیا موت کی مہلت طرف جو اللہ نے دی؟ اجل مسمى یہ ہے جس دن دنیا کا خاتمہ ہوگا، شروع کر دی، اب اس کے خاتمے کا ایک وقت ہے مقرر، اس سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ لہٰذا یہ 3 خوب اللہ کی صفات اگر تمہارے سامنے ہوں نا، ان نشانیوں پر غور کرو تو تمہیں ہر بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، ہر چیز بس اس نے کن کہنے کی دیر ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو نا اس سے باخبر ہے، لمحہ بلمحہ۔ ابھی تمہارے دل میں اچھا خیال، ابھی تم برا خیال، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ابھی تم اچھا عمل کر رہے تھے، کبھی تم برا عمل کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس عالم الغیب
کے بارے میں یہ یقین رکھنا مجھے کس قدر نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ سوچیں اگر واقعی یہ میرا ایمان ہے تو۔ آیت 30 میں فرمایا، اگر کوئی سوال ہے 29 کے بارے میں، آگے جو بات بتائیے نا، پچھلی دونوں آیت ذالکا، یہ سب اس وجہ سے ہے، یہ جو پیچھے آپ کو بتایا نا کیوں ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے، جو فیصلے وہ کرتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، یہ جو نظام بنایا ہے کوئی نقص اس میں نظر نہیں آتا۔ یہ جو آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ ملک، اس کو روز پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور یہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت بھی کرے گی، کیوں اس کو یہ آیت کیوں کہی گئی ہے کہ روزانہ پڑھا کرو؟ آپ ایک بات یاد رکھیں، رب نے جو حکم دیا اس کی حکمتیں ہیں۔ جمعے کے جمعے اس نے سورہ کاف پڑھنے کو کہا، اور ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی۔ اب سورہ ملک صاف بتاتی ہے تبارک الذی، کیسی ہے برکت والی ہستی، جس نے دنیا کو آزمائش کا طریقہ بنایا، وَهُوَ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ، اب تخلیق کی باتیں، پھر کہا کہ تم ذرا غور کرو، تمہاری نظر پلٹ آئے گی اور اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی تخلیق اور اتنی ایکوریٹ، یہ اسی کا کام ہے۔ ذالکا، یہ سب اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ حق تو اللہ ہی ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هِی الْبَاطِلُ، اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، ان میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، حق اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بہت بڑا اور بہت بلند تر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، صفات کیسی لائی جاتی ہیں، اتنا بلند تر ہے کہ آپ کے فہم و گمان میں بھی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا وہ بڑا ہے، جتنا وہ علی ہے، اور کبیر خود مبارکہ کا صیغہ ہے کہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو رب کی صفات ہی ہیں۔ دیکھیں نا، جب میں ان باتوں پہ یقین رکھتا ہوں، آپ بالکل اس بات کو سمجھیں کہ میرے لیے کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ میں اس اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جس کی یہ صفات ہیں، میں اپنی جان کھپا دوں۔ کیوں؟ اگر وہ راضی ہوگا تو میری دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی۔ اگر وہ ناراض ہے اور میں نافرمان ہوں تو یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تھی آیت 31 آپ کی۔ اب آ جائیے آیت 32 میں، سوری 30 تھی، 31 میں آ جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں یاد دلا رہا ہے اپنی نعمتوں کا۔ علم ترا، یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ذرا غور تو کر، کیونکہ تمہیں میں نے عقل دی ہے، اس عقل کو اپیل کر رہے ہیں اللہ، جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ اچھا، کیا نشانیاں ہیں کشتی میں، بولا بتائیں تو صحیح۔ اب یہاں غور کرنے کی بات آئی ہے نا، تو نشانیاں کیا ہیں وہ ہمیں خود سوچنی ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں بلا؟ سر یہ سمندر میں چلتی ہے اتنا وزن اٹھا کے، اور اللہ کے حکم سے یہ ڈوبتی بھی نہیں ہے، پھر رزق ایک ایک سوئی تو پھینکے تو پیدا وہ ہوتی ڈوب ہیں، جاتی ہے۔ اور ایک تو لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور جو آسمان سے ستاروں کی مدد سے یہ آگے بھی چلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ اسی سے آسمان سے دیکھ کے چلتے تھے۔ بات یہ ہے، آج ترقی یافتہ دور کی بات کریں، پورا ہیوی ایکوپمنٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہوائی جہازوں سے نہیں ہو سکتی، وہ بحری جہازوں سے ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ملک میں جو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں نا، یہ کسی ہوائی جہاز پہ نہیں آئی، یہ بحری جہازوں پہ آئی۔ یہ ٹینک، یہ طیارے، یہ سیارے، یہ سارے اللہ کی حکمتیں دیکھیں ان میں۔
تو اللہ تعالیٰ اور یہ کہتے ایک ہیں سستی تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے جو اس سے. بالکل. اچھا، اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اب یہ صبار اور شکور دو ہیں، بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. جب طوفان آتا ہے نا کشتی میں، ساری سمندر میں کشتی ڈولنے لگتی ہے، تو مومن کیا کرتا ہے بولا؟ صبر صبر کرتا کرتا ہے، اللہ ہے کی سر. بات کرتا اللہ کی اس ہے. آزمائش پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے صبر کرتا ہے. اور پھر جب وہ اس کشتی سے ساری اس کے فائدے منافع اٹھاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو فائدے کس، یہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ایک صبر کرنے والے کے لیے اور ایک شکر کرنے والے کے لیے. تو یہ مومن اگر ان چیزوں کو دیکھے تو وہ فوراً کہے کہ یہ سامان جو کشتی کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اس سے جو میں فائدے اٹھا رہا ہوں، یہ میرے رب کا کرم ہے. اور جب میں سفر کرتا ہوں اور کہیں طوفان، اچھا یہاں ایک چیز اور نوٹ کریں. اچھا، جو کافر ہوتا ہے نا، وہ تو اور گھبرا کے فٹافٹ اللہ کو یاد کرتا ہے. لیکن مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ صبار اور عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ یہ جب دونوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے نا، ایک تو ڈٹ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے رب یہ تیرے احسان کا نتیجہ ہے، اور دوسرا فوراً وہ جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو ہی کچھ خشکی بھی آتا ہے مگن دنیا میں، اور اگر کبھی ڈسکشن ہو بھی تو کہتا ہے یہ فلانے پیر نے دیکھا کہ میرے لیے آسانی کر دی ہے. تو سر علی مولا بھی کہتے ہیں، جی ایک لفظ بولتے ہیں نا علی مولا، اس نے اس کا احسان. بس یہ ساری جہالتیں ہیں، صرف اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کے پاس طاقت اور قدرت ہے. تو دیکھیں آیت 31 میں میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اس کے بعد چلتے ہیں، آج ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اسی کو کھول دیا جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو پکارتے ہیں بالکل اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اسی کی اطاعت کرتے ہوئے. اور پھر فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو خشکی پر آسانی سے اتار دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، اس میں کچھ تو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، اقتصاد سے کام لیتے ہیں، اور وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور کچھ لوگ جو ہیں ختار اور کفور کا رول ادا کرتے ہیں. ختار کہتے ہیں بدعہدی کرنے والا، یعنی غدار، اللہ کے عہد کی بندگی کو توڑنے والا. اللہ سے کیا عہد ہے ہمارا والا؟ جلدی بتائیں. لا الہ الا لا اللہ الہ الا اللہ، محمد نہیں رسول کوئی اللہ. ہم معبود اللہ سوا ہی کی عبادت کریں گے، الہ وہ ہے، اسی کا کہنا مانیں گے، وہی حاکم ہے. اور کس طرح مانیں گے؟ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اب اس کے خلاف جب اگر ہم کریں گے کہ مصیبتوں میں نجات تو وہ دے، تو کشتی کو ڈوبنے سے تو وہ بچائے، اور پھر آپ اس کا سہارا جو اس نے آپ کو دیا ہے، احسان کیا ہے، اس کو کسی اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کفور کا مطلب ہے ناشکرہ، کہ اللہ نے اس کو بچایا اور اب وہ شکر گزاری اس کی کرنے کے بجائے ان اپنے جھوٹے خداؤں کی کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ نعمتوں کی بارش تو وہ کرے لیکن شکر کسی اور کا ادا کرے. یہ ہے ان آیات کا خلاصہ، ترجمہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟
اچھا، اب آخری بات ہے، نہیں ساری ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس. یہ جو آخرت کی آیتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہوتا ہے اپنے بندوں کے نام. یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے؟ ہم سب سے بھی سر تمام انسانیت لوگوں سے. ساری انسانیت سے، تمام انسان. اور خاص کر مجھ سے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. کیا مطلب؟ تقوی کی روش اختیار کرو، دنیا میں نیکیوں میں پہل کرو، جلدی کرو، اور برائیوں سے بچنے کا ہر ممکن اقدامات کرو. یہ ہے تقوی کا مطلب. ہائے ہائے، یہ آخرت کا دن کتنا سخت ہوگا، انتہا بیان ہوئی ہے. واخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والدن عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. یعنی دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے اپنے والد سے ہوتا ہے نا. اب دیکھ لیں آخرت میں کیا، وہ والد، اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا میں آپ اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی انسان بنو، اللہ کے بندے بنو، بچوں کو بھی بناؤ، تاکہ تم قیامت کے دن ان کو آگ میں نہ پھینکو. اللہ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور آخرت میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، یہ سب ان وعد اللہ حقا، وہ آخرت جب اس کا وعدہ پکا سچا ہے. ہائے ہائے، آج دنیا انہی کے چکروں میں جو آگے آ رہا ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. آج دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا، کہ بس جی دنیا ہی ہے، سب کچھ کماؤ کھاؤ پیسہ اڑاؤ سب کچھ کرو، یہی ہے دھوکہ. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اچھا، یہ دھوکے باز کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی سے بتائیں. سر شیطان. شیطان. ہاں، یہی تو آپ کی کمزوری ہے، میری بھی کمزوری ہے. صرف شیطان نہیں ہے، غرور سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے. غور سے ہمارا سنیں، اپنا نفس. آپ سنیں میری بات. پتہ نہیں، جب یہ باتیں اتنی اہم ہیں میں آپ کو اس لیے چپ کراتا ہوں کہ غور سے سنیں. شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کون ورغلا رہا ہے؟ شیطان کے ساتھ طاغوت بھی ہے. انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، تیسری بات. چوتھی بات، کوئی اور دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ صرف شیطان کو کہہ کے نہیں، شیطان ہو سکتا ہے، نفس ہو سکتا ہے، کوئی ساتھی انسان ہو سکتے ہیں جو انسان کو غلط کاریوں کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے لیے وہ کہہ دیتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ باللہ الغرور کو اچھی طرح سمجھیے. اور آخری آیت، کل میں، اگر آپ ایگری کریں تو میں کل اس کا پورا خلاصہ ہی بیان کروں، تاکہ جو کوئی کمی یہاں رہ جائے گی وہ کل پوری کر دوں. ٹھیک ہے سر جی، کوئی جلدی نہیں سر ہے، جی آپ پھر آرام یہ سے والی کریں. آیت رہنے دیں، یہ سمجھنے والی ہے، آخری والی. چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں، اور کل جی کا جی دن انشاءاللہ پوری آیت کا، پوری صورت کا خلاصہ تفصیل سے پڑھیں گے، سمجھیں گے. انشاءاللہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ایک ایک آیت ہمیں کس طرح ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے عمل میں اضافہ کرتی ہے، اور بالآخر ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. یہ میری اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن پر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی. آمین.
आमीन सुम्मा सर जी आयत 33 के साथ आबासा के भी तो मैच करके उसको समझा जाएगा। हाँ, सूरह अबस में क्या आया है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही बहुत लिकुल्लि अप्रोप्रिएट इम्रिइन है, मिनहुम बहुत यौमइज़िन शअनुन युग़निही। पर्टिनेंट है, बहुत ही उससे की एक्सप्लेनेशन बेहतरीन कि उस दिन हर आदमी को इतनी फिक्र होगी अपनी जात की कि वो भागेगा, माँ से बाप से सारे रिश्ते गिन दिए वहाँ। इंशाल्लाह कल इसको लेके आएंगे। कोई और 34 बात? to 37 है जी, सर जी, आयत नंबर 34 to 37 है। उसकी अबस की। जी सर जी। अच्छा, सर जी चलिए फिर हम करेंगे 34 और 33 दोनों कल दोनों इंशाल्लाह। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए आमीन आमीन हैं आमीन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो भी इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए अल्लाह पाक आगे की मंजिलें आसान करे। आसान फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह पाक बस हम लोगों को भी माफ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।